ایسے سنی سنائی باتیں آپ کے سامنے نہیں بیان کرتا. تو یہ کتاب صراط المقربین دلیل کے ساتھ ساری باتیں اس میں بیان کی. اگر کوئی حوالہ مانگے تو حوالہ بھی اس میں موجود، اس کے ساتھ حوالہ بھی موجود ہے. تو یہ صراط المقربین کتاب الحمدللہ یہ عقائد کو درست کرنے والی کتاب کیا ہے؟ جیسا کہ جماعت الصالحین کا مشن کیا ہے؟ جماعت الصالحین کا مشن کیا ہے؟ جی عقائد کی درستگی جو ہے وہ ایک 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے. پہلی بات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بات عقائد کی درستگی، چوتھا مشن ہے سلاسل اربع کی تکمیل، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کو مکمل کرنا. اور 5واں مشن کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. کیا ہے؟ اس کے بعد جو کتاب آ گئی نفس مطمئنہ پہلے چھپی تھی، مختصر چھپی تھی، اب وہ اس کو مفصل انشاءاللہ چھاپنا ہے اور وہ بھی تقریباً 800-900 پیجز کی کتاب بن جائے گی. یہ 872 پیجز ہیں اس کے. شروع میں تعارف مصنف ہے مختصر، تو اس کے بعد پھر یہ کتاب ساری صراط المقربین یہ چیز ہے. تو گویا کہ جماعت الصالحین کے مشن کے مطابق ایک کتاب یہ صراط المقربین ہوگی عقائد کی درستگی کے لیے، اور نفس مطمئنہ کے لیے کیا ہو گیا؟ نفس مطمئنہ کے لیے کتاب نفس مطمئنہ ہوگی. اور اس کے لیے جو بشارت عطا کی گئی مدینہ والی سرکار سے، تو وہ انشاءاللہ آپ 28 مئی کو آئیں گے تو پھر کیا میرے دوست اور بھائیوں انشاءاللہ تعالی العزیز یہ کتابیں قیامت تک آنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، سرکار کی امتیوں کو کام دے گی. اور دعا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں. الشفاء شریف مشہور کتاب ہے. الشفاء شریف قاضی حجاز المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی ہے. اور ایک کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، حضرت علامہ محمد یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترتیب دی ہے. ان دونوں کتابوں سے زیادہ مواد قرآن آیات بھی اور حدیث مبارکہ بھی صراط المقربین میں موجود ہے. صراط المقربین میں موجود ہے. اور پھر اس کے 106 کے قریب حدیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت میں بھی، درود پاک کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایسے بیٹھے کر دھیان میں رکھو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. روکی صاحب صراط المقربین کتاب کا پتہ چلا آپ کو کہ نہیں؟ یہ انشاءاللہ 28 مئی کو آپ 28 مئی کو تشریف لائیں آستانہ روڈ صبح رکھتے شاہ باغ آستانہ علی امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ کتاب انشاءاللہ چھپ کے سامنے آ جائے گی. تو پھر آپ کی خدمت میں اس کا مزید تعارف پیش کیا جائے. من صلی علیہ واحداً صلی اللہ علیہ عشرا من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا من صلی علیہ مئتا كتب الله بين عينيه براءه من النفاق وبراءه من النار وأسكنه يوم القيامة مع الشهداء. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جل شان اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے. اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جل شان اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جل شان اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور روز محشر
حشر کو اسے شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے. یہ حدیث پاک بھی نزید اس کتاب میں آیا ہے، موجود ہے. تو یہ پڑھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، علم کی باتیں ہیں. خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھ کے سنائیں، اپنے حلقوں میں پڑھ کے سنائیں. جہاں آپ بیٹھے ہوں کوئی ایسے پیج کھول کے اسے آپ بیان شروع کر دیں، بہت سارا علم انشاءاللہ آپ کو اس سے ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو مطالعے کا شوق عطا فرمائے، مطالعہ کرنا، پڑھنا، دینی کتابیں پڑھنے کا شوق عطا فرمائے. بعض لوگوں کو اخبار پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، جو ادھر سے شروع ہوتے ہیں چوتھے نمبر صفحے کے چوتھا نمبر صفحہ کٹ ہو جاتے ہیں، نہ کوئی لڑنا ہے نہ کوئی لینا. بعض ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، بعض فیس بک کے اوپر لگے ہوئے ہیں، 6 گھنٹے فیس بک کی جناب وہ پڑھتے رہتے ہیں، پوسٹر پڑھتے ہیں. یہ کتاب یا اللہ کا قرآن، حدیث 10 منٹ کے لیے بھی پڑھیں، وہ 10 منٹ پڑھا ہوا آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا. جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا. اس لیے میرے دوستوں بھائیو، اس طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، اللہ کے قرآن کی طرف آؤ. یہ رفلی بڑی بڑی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک عمل نہیں ہے کچھ بھی نہیں. کوئی مفتی صاحب ہے، ٹھیک ہے مفتی صاحب عمل نہیں ہے، بیکار سارا. کوئی بندہ دنیا دار ہے جو بڑی باتیں کرتا ہے، الف سے بے آتی نہیں، وقت کا مفتی، پکا مفتی، کوئی بات سن لو ابھی چٹان بڑھانے شروع کر دیا. نجنی گل ایسے، نجنی گل. اللہ کے قرآن کے سامنے نہیں کوئی ایسے کر سکتا. نجنی میرا مطلب ہے کہ نجنی میرا ایسے نہیں اور کام کوئی نہیں. جب قرآن پڑھا جائے گا تو یہی کہنا پڑے گا آمنا صدقنا آمنا. پھر کامیابی، پھر نجات ہوگی. تو پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث کے سامنے، سنت کے سامنے تکسلے بہانے نہیں کوئی نہیں. وہ ایک ہمارے ذوالقرنین صاحب کے ایک عزیز تھے، وہ کوئی ایسے بتانے لگے، تو آپ نے مجھے بتایا جو بڑا بتا کرتا ہے، کہتے ہیں یہ دکھاوا نہیں ہے یار، یہ دیکھو نا نمازیں پڑھنا دکھاوا نہیں ہے، یہ دیکھو پاک بن رہی ہے دکھاوا نہیں، اور کوئی کام نہیں دکھاؤ. اللہ کے بندے تو بات کیا کر رہا ہے؟ تیری اتنی بات کے اوپر چونکہ تو نہ سمجھ ہے، تیرے پاس علم نہیں ہے، تو ممکن ہے اللہ تیری رائے فرما دے، چونکہ تو جاہل ہے، تیرے پاس علم نہیں ہے. تو بات کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. تو نہ تیری داڑھی، نہ تیری مچھ، نہ تیری نماز، نہ تیرا سنت طریقہ، نہ دین، نہ علم، نہ عمل، اور بات کر رہا ہے دکھاوا نہیں، نہیں ریاکاری نہیں. دیکھو جی دیکھو. اور میرے دوستوں بھائیو، علم فنڈر گنا نہیں چلنا، عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کو مانتا ہے اور نیت کی صداقت کو مانتا ہے. نیت کی نہیں سمجھا؟ مجھے چپ کر کے بیٹھنا چیزیں اپنی بڑھی کو ڈرتے ہیں تو جی نیت کی صداقت. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر. پٹیسا میرے دوست نے میں سے کچھ تبھی کرتا رہتا. پرسوں دن کے گھر گئے دعا کری، اپنی بیوی سے کہتے ٹھیک ہے چپ کر رکھو کامر. کوئی سمجھ نہیں آ رہی، خاتم ہو گئی ہے، کمال ہو گئی. سوچو پھر دماغ میں چپ کے مارو ہے. شوکر صاحب ہاں very bad, too much bad. This is not rules and regulation. This is against the rules and regulation. And this is matter against the religion Islam, against the Hadith Mubarakah, against the Quran. میں قرآن پڑھا ہوں تو اکثر ایسے میں بولوں گا کیا ہو گیا ہمیں، کتنے چلے گئے، کب ہوش آئے گی ہمیں.
نسوار لائن جاؤ تو نسوار دی پوری پر چھید ور چیک کرتے ہیں کیڑی بنی پشاور دی بنی شہر دی بنی کتنا بنی بھائی چونا بہت ترتیب آیا یہ عقلیں ہیں ہمیں ساری. اور جہاں میں اللہ کے قرآن کی بات ہو حدیث کی بات ہو ہماری عقل کدھر چلی جاتی ہے. یہ ایک نہیں دو نہیں خانہ ہی خراب ہویا پہ ہے. کی دنیا دار تھے کی فلانا تھے کی مجھے ذہن کھڑی کھڑی باتیں کرنی ہے کیونکہ میں الحمدللہ کسی سے تنخواہ لیتا ہوں نہ میں کسی سے تنخواہ مانگتا ہوں نہ میں مریدوں سے نذرانے لیتا ہوں یعنی قبول کر لیتا ہوں ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ تو اینا نذرانہ لے آتے ہیں کیا وجہ کیونکہ قبول کرنا سنت ہے اللہ کے لیے. اس لیے میری مسجد میں بھی ادھر کھڑی کھڑی باتیں صاف ستھری تو تنخواہ دار مولوی ہو تو چپ کے چل جلین چپ کے چل پینڈ شابش کھڑی بات کھڑی ہوتی ہے لیکن جو اس کو قبول کر لے سیدھا جنت میں جائے سیدھا جنت میں جائے کیونکہ بات ہو گئی قرآن کی آمنا سے اللہ کے حبیب کی بات آمنا سے اللہ کے نبی کی سنت کی بات آمنا سے نہیں عمل کرتا کہے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میں مجرم ہوں میں گناہگار ہوں معاف کر مانے تسلیم کرے نہ علم نہ عمل نہ کو لینا نہ کو دینا ہر بات میں بڑا تایا بننا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایسے معاشرے میں لوگ موجود ہیں بات کر کے دیکھیں کام کرانی شروع کر دیں الف سے بھی آتی ہے جی ہم کدھر چلیں گے. ڈائجسٹ پڑھو گھنٹوں فلمیں دیکھو گھنٹوں فیس بک دیکھو گھنٹوں ساری رات اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے 6 منٹ میں سورہ یاسین پڑھنے کی بڑی یعنی مصیبت پڑ جاتی 6 منٹ میں سورہ یاسین بندہ پڑھ لیتا ہے 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر سوال ہے 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست وہ دوست ہے جو دین کے معاملے میں اپنے دوست کی مدد کرے. میں تو حق دوستی ادا کر رہا ہوں اگر اس کے بعد مجھے کوئی اپنا دشمن سمجھے تو پھر اس کی موت ہے. کیا میرے دوست اور بھائی لمحہ فکریہ سانس آ رہا ہے کام چل رہا ہے سانس رک گیا چھٹی 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 جی کتوں چھٹی سکولوں چھٹی نہیں تایا جی سکولوں نہیں چھٹی دکان تو بھی چھٹی گھر تو بھی چھٹی بیوی تو بھی چھٹی بچے تو بھی چھٹی مکان تو بھی چھٹی کاراں تو بھی چھٹی پلاٹاں تو بھی چھٹی بینک بیلنس تو بھی چھٹی ہر چیز تو چھٹی ختم پاؤ کفن لٹے دا دب گیا ہو کتے جانا جی میاری صاحب جانا کتے جانا جی گھوڑے شاہ جانا کتے جانا جی بدھ دیاوے جانا. یار اگر آپ اتنی اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مال بھی اس کے ساتھ قبر میں ساتھ چھوڑ کے آؤ. اس اکیلے کو کیوں چھوڑ کے آ رہے ہو اس کا مال بھی ساتھ چھوڑ کے آؤ. نہیں اے تو چوڑیاں میری ہیں اے چھوٹی بہن کی ہے اے ہاتھ بنانے دا وہ پتر جو نے اچھا جی اے تو پلاٹ میرا ہو گیا مکان سے حصے کرو جی 5 حصے کرو جی ایسا ہے. وہ جو بیچارہ قبر میں چلا گیا اس سے تو پوچھے جی بابا جی آپ کا کیا حال ہے جی جانا تو ہے کہ نہیں جانا. یہ چیزیں ہیں قبر روشن کرنے والی. مطالعے کا شوق دین کا شوق علم کا شوق عمل کا شوق نیکی کا شوق سنت کا شوق محافل منعقد کرنے کا شوق اپنے مسلمان بھائیوں کو دین کی دعوت دینے کا شوق. کامیاب کون جس کے متعلق رب نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب کی ہر ادا ایک ادا میرے محبوب کی ادائیں تمہیں جنت میں لے جائیں. میرے محبوب کی ادائیں. اب محبوب نے تبسم فرمایا. محبوب نے کیا کیا؟ ایک بندہ تبسم اس لیے کرتا ہے کہ میرے آقا نے تبسم کیا. میرے آقا نے
تبسم فرمایا 100 شہداء کے برابر سوال. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تلاش کر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اختیار کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں, ساتھ خادمین بھی ہیں, آپ کے پیروکار بھی ہیں. تو آپ جاتے جاتے ایسے تھوڑا سا جھک گئے. کیا ہوا؟ جاتے جاتے جھک گئے. تو جو آپ کے مریدین تھے, جو آپ کے پیروکار تھے, یعنی صحابہ اور پھر تابعین, جو تابعین تھے, انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین آپ ایسے جاتے جاتے جھک گئے ہیں, بظاہر کوئی جھکنے کی وجہ نظر نہیں آتی. فرمانے لگے میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اسی جگہ سے گزرے تھے, یہاں پہ ایک درخت تھا, اس کی ایک شاخ نیچے کو جھکی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے ذرا جھک گئے تھے, میں نے وہ سنت ادا کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, میں نے وہ سنت ادا کی. ایک مرتبہ آپ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگے. گھوڑے پہ تو ایک رکعت میں قدم رکھا, دوسری میں قدم رکھتے ہوئے آپ نے تبسم فرمایا. تو جب وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے میں نے دیکھا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اسی طرح گھوڑے کی ایک رکعت میں قدم رکھا تھا, دوسری میں رکھنے سے پہلے تھوڑا تبسم کیا تھا, میں نے اور سنت ادا کی. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ پینٹیں یہودیوں کی, شرٹیں یہودیوں کی, لباس یہودیوں کا, مچھیں عیسائیوں کی, چوڑیاں والی مچھاں ایسے منہ میں پڑ رہی ہے, ایسے منہ میں پڑ رہی ہے. دسی پیزے مٹھا چکتے دسی پیزے. یہ زندگی ہے کوئی؟ زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے نبی کے غلام بنو تو زندگی خود بہت سمجھ. سنت طریقہ ایسا ہے کہ کفار کو اللہ کریم ان کا غلام بنا دیتا ہے. کفار کو میں اپنے کتنے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں. ایسے لندن کی سڑکوں پہ جا رہا ہوں, جاتے جاتے لوگ رک گئے, ایسے دیکھنا شروع. Oh my God, oh my God, where from you belong? رک کے اور روک کر یہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے, کس ملک سے آپ کا تعلق ہے, یہ آپ کا لباس بڑا خوبصورت ہے, آپ کی ٹربن بڑی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. کہنا تو پڑتا ہے نا, یہ تو میرا طریقہ نہیں ہے, یہ میرے آقا و مولا کا, یہ میرے آقا و مولا کا طریقہ ہے. غیر مسلم کافر عیسائی ہو رہا ہے, اسے کیا لگے مامے شریف سے داڑھی سے, لیکن اللہ کریم نے اس کے دل میں یہ عزت پیدا کر دی. یہودی ہے, یہودی ہے, یہودی ہے, یہودی مسلمانوں کا دشمن, لیکن جب اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے, جی کتنی جگہ کے اوپر جناب اس طرح روک کے میں نے واقعہ شاید آپ کو سنایا کہ نیو یارک سے میں نے جانا تھا کینیڈا جانا تھا, نیو یارک سے کینیڈا جانا تھا. اس سے پہلے لاس اینجلس میں جماعت الصالحین کی کوارٹر سینچری سیریمنی تھی, انہوں نے مجھے ایک ٹرافی دی. اس کی شکل آپ نے دیکھی ہوگی, سورت نفس مطمئنہ میں بھی ہے, پکچر لگی. ہاں جی ماسٹر صاحب تو آیا مال کے نہیں آیا, نہیں آیا دھیان سے کرو نا میرے. نفس مطمئنہ کتاب میں ہے وہ پکچر لگی ہے, وہ ٹرافی میرے ہاتھ میں تھی. وہ جب نتیج جانے لگا تو نیو یارک سے کینیڈا جانا تو ٹرافی میرے ہاتھ. امیگریشن کا سینئر آفیسر نیو یارک ایئرپورٹ کے اوپر دور سے واچ کر رہا ہے سبھی کو, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کس کے پاس کیا چیز ہے کیا نہیں چیز ہے. دور سے فرقی صاحب وہ کیا کرتا, oh my God, oh my God, well done, well done, well done, well done, where from you God, where from. نہ کوئی لینا, نہ کوئی دینا, نہ کوئی رشتہ داری, نہ کوئی جان پہچان. کس نے اس کے دل میں پیدا کیا؟ اس کے دل میں پیدا کیا.
میں اسی لباس میں تھا، جھکا تھا، ماما شریف تھا اور جناب ہاتھ میں ٹرافی دی، داڑھی پر، میرا لباس یہی ہے الحمدللہ ہر جگہ۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ سنت طریقے کی ویلیو ہے ہر جگہ پر، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور یہ رب نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب کی اداؤں کو ادا کرتے جاؤ، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے دوستوں بھائیو، اس طرف ہو، عمل کی طرف، یہ اصل چیز ہے۔ باقی بندہ پیغمبر تو نہیں کوئی یہ کہہ رہی کہ میں تو پیغمبر ہی ہو گیا ہوں، میرے تو نہیں، پیغمبر نہیں ہے انسان ہی، لیکن وہ کوشش تو کر سکتا ہے، کوشش تو کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنے کی، کوشش ہی بس بچے کا کام ہے۔ میرے دوستوں بھائی 28 مئی کو آپ لوگ تشریف لائیں ادھر آستانہ عالیہ امام محمد بن علی نیو شاہ باغ میں، تو انشاءاللہ وہ سالانہ عرس مبارکہ صبح 9:30 بجے شروع ہو جائے گا، عصر سے پہلے دعا ہو جائے گی، لنگر کا بھی اسی انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ آپ لوگ ضرور تشریف لائیں۔ آج کی اسٹی میں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی تھی۔ وہ کتاب صراط المقربین میں ایک بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ 2 4 5 10 دن میں، مہینے 2 مہینوں میں لکھنے والی چیز نہیں ہے، سال 8 سال لگ جاتے ہیں۔ کتنے؟ سال 8 سال لگ جاتے ہیں، اور پھر دلیل کے ساتھ بات کو درج کرنا، لانا، لکھنا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، محنت طلب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شان ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت کرنا۔ یا اللہ ہمارے دل سے یہود و نصارہ کفار کے طریقے کی محبت نکال کر سنت طریقے کی محبت پیدا کرنا۔ یا اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، رات کا وقت ہے، اس محفل میں تو نے فرشتوں کو بھی گواہ بنا لیا کہ تو نے اہل محفل والوں کو بخش دیا ہے۔ یا اللہ تو نے فرشتوں کو گواہ بنا لیا، تیرے فرشتوں نے ندا دی کہ کھڑے ہو جاؤ اے شرکائے محفل، کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ بھی حدیث آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ بس جب تم اپنی نمازوں کو پورا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل۔ لا الہ